ہوا تعمیر کعبہ مسئلہ ایک سامنے آیا کہ اسود حجر کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا۔ قبیلہ ہر فضیلت خود یہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ مرنے مارنے پر تل گئے، اتنا بڑا جھگڑا۔ قبیلے دو تو خون میں ہاتھ ڈالے، یہ لگے کہنے کہ اسود حجر کو اس کی جگہ پر ہم ہی رکھیں گے۔ قبیلے دوسرے بھی لے کے تلواریں نکل آئے، یوں سارے ہی قبائل آج کعبے میں اکٹھے تھے۔ کہاں ابن مغیرہ نے حذیفہ نام تھا جس کا، یہ والد ام سلمہ کا قبیلے میں یہ معمر تھا۔ یہ مہمانوں مسافر کو بھی کھانا خود کھلاتا تھا، سفر میں بھی یہ کھانے ہی کا سامان خود ہی کرتا تھا۔ قریشی دوستوں تم اپنے جھگڑے کو ختم کر دو، صفا کے باب سے جو پہلے داخل ہو وہ فیصل ہو۔ نبی اس باب سے تشریف پہلے سب سے لے آئے۔ قریشی دوستوں نے آپ کو دیکھا پکار اٹھے، امی ہیں یہ محمد ہیں سبھی ہم ان سے راضی ہیں۔ نبی نے حجر اسود کو یوں رکھا ایک چادر میں، کنارہ ہر قبیلے کو اسی چادر کا پکڑایا۔ نبی نے حجر اسود کو اٹھا اس کی جگہ رکھا۔ اسی دوران نجدی شخص تیز آواز میں بولا، تعجب ہے شبابک کم عمر کو رہنما مانا، گروہوں میں تمہیں یہ نوجوان تقسیم کر دے گا۔ یہ باتیں اس نے کی جب تھا یہ خطرہ ہوگا پھر جھگڑا، مگر سب نے علی وجہ البصیرت اس کو ہی سمجھا۔ نبی کے فیصلے نے ہی لڑائی سے انہیں روکا۔ لکھا تاریخ میں ہے نجد کا یہ شخص شیطان تھا، جو اس موقع پہ انسانی شکل میں سامنے آیا۔ فرشتوں سے خدا نے سب سے پہلے گھر کو بنوایا، پھر اس کے بعد آدم سے اسے تعمیر کروایا۔ تھے اس کے تیسرے معمار بھی حضرت خلیل اللہ، قریش کے بنے معمار نمبر ان کا چوتھا تھا۔ عمر 40 تک پہنچی تو آثار وہی آئے، جو سچے خواب دیکھے بن حقیقت سامنے پائے۔ خدیجہ سے نبی نے ایک دن آ کر یہ فرمایا، مجھے تنہائی میں تو اے محمد کوئی ہے کہتا، مجھے ایک نور بیداری میں بھی نظروں میں آتا ہے۔
کہیں اس کے نتیجے میں عمل کوئی نہ پیش آئے۔ فرشتہ ایک اسرافیل ہمدم آپ نے پایا، جو محسوس آپ کو ہوتا تھا لیکن وہ نہ دکھتا تھا۔ نبی نے مومنوں کی ماں خدیجہ سے یہ فرمایا، بتوں سے سخت نفرت کو ہے میں نے قلب میں پایا۔ نبی اب شوق تنہائی کو اپنے دل میں پاتے تھے، نبی غار ہرا میں یہی مقصد لے کے جاتے تھے۔ نبی کو اس پہاڑی سے بھی یہ آواز آئی تھی، میری سمت آئی یہ آواز یہ رب نے سنائی تھی۔ کئی راتیں وہاں گزری عبادت آپ کو کرتے، کبھی تو ایک پورا ہی مہینہ غار میں رہتے۔ جو کھانا ختم ہو جاتا نبی تشریف گھر لاتے، کبھی روٹی کبھی زیتون کا تیل اور گوشت بھی کھاتے۔ مساکین جو گزرتے آپ ان کو بھی بٹھا لیتے، نبی غار ہرا میں ان کو کھانا بھی کھلا دیتے۔ تھا رمضان کا مہینہ یا ربیع اول کی 17 تھی، نبوت اور رسالت آپ کو رب نے عطا کر دی۔ یوں 8 اور تیسری تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے، وہی کے ساتھ جب جبریل کو خدمت میں پایا ہے۔ تا وقت صبح دن تا پیر کا جبریل آئے تھے، اسی دن صبح دنیا میں نبی تشریف لائے تھے۔ نبی یوں پیر کے روزے کبھی اوروں سے کہتے تھے، نبوت پیر کو پائی تھی اور دنیا میں آئے تھے۔ عمر 40 کی تھی اور نبی آرام فرما تھے، کتاب کے ریشمی کپڑے ملے جبریل خود آئے، انہوں نے آپ سے اقرا پڑھیے یعنی یہ بولا، پڑھا لکھا نہیں میں یہ نبی نے ان سے فرمایا۔ لگایا آپ کو جبریل نے سینے سے اور بھیجا، لگایا زور اتنا موت کا مجھ کو گما ٹھہرا، کہوں جو میں وہی پڑھیے انہوں نے آپ سے بولا، پڑھوں میں اب کیا جبریل سے آقا نے یہ پوچھا، پڑھے سورہ علق آقا سے یہ جبریل نے بولا، خدا کہتا ہے قرآن آپ پڑھ لے نام لے میرا، وہ ہے خالق کیا ہے لوتھڑے سے یہ بشر پیدا، وہ اکرم ہے جسے جو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، سکھایا ہے قلم سے وہ بشر کو جو نہ جانا ہے، سکھایا ہے قلم سے وہ بشر کو جو نہ جانا ہے، نبی نے پڑھ دیا آیات کو جیسے وہ بولا تھا، یہ دل پہ نقش تھی تحریر جب جبریل لوٹا تھا، خدیجہ سے نبی نے گھر میں آ کر یہ فرمایا، مجھے جبریل نے بولا رسول اللہ یہ بتلایا،
خدیجہ نے کہا یہ آپ کو رب کی بشارت ہے، یقیناً آپ ہی ہوں گے نبی اب ساری امت کے۔ نبی کو لے کے چچا زاد ورقہ کی طرف آئے، انہیں بھی غار والی ساری باتیں آ کے بتلائیں۔ جناب ابن نوفل سن کے یہ باتیں پکار اٹھے، یہ امت کے نبی ہیں، پاس جبریل ان کے آئے تھے، کاش اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ دعوت دیں، بلائیں رب کی جانب آپ لگ جاؤں میں نصرت میں۔ وطن سے آپ کو یہ قوم بھی ایک دن نکالے گی، لڑی جائیں گی جنگیں، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ خدیجہ آپ کے خاوند نبی ہیں اور سچے ہیں، نبوت کے شروع میں واقعات سے ہی ہوتے ہیں۔ وفات ان کی ہوئی تو مصطفیٰ نے خود یہ فرمایا، انہیں جنت میں نے سرخ کپڑوں میں بھی یہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد ایک مدت تلک جبریل نہ آئے، نبی کے دل سے زائل خوف تاکہ پہلے ہو جائے۔ نبی صدمے کی حالت میں پہاڑوں کی طرف جاتے، خدا کے ہیں رسول اب آپ سے جبریل یہ کہتے، جو پھر وقفہ گزر جاتا نبی بے چین ہو جاتے، تسلی آپ کو جبریل آتے اور دے دیتے۔ یوں مدثر کی پہلی 3 آیت آپ پہ اتری، اٹھے ان کو ڈرائیں اور کپڑے پاک بھی رکھیں۔ خدیجہ آپ پر اللہ پر ایمان لے آئیں، خواتین میں یہ ایمان لانے والی سب سے پہلی تھی۔ تکالیف آپ کو جب مشرکی کی سمت سے آتی، دلاسا آپ کو حضرت خدیجہ آ کے دیتی تھی۔ جناب ابوبکر پھر آپ پر ایمان لے آئے، نبوت کا یہ سن کر آپ کی تصدیق کرتے تھے۔ جناب مرتضیٰ ایمان میں بچوں میں پہلے تھے، نمازیں چھپ کے آقا اور خدیجہ گھر میں پڑھتے تھے۔ یہ کیا ہے آپ سے حضرت علی نے دیکھ کر پوچھا، یہ وہ دی ہے جسے اللہ نے محبوب فرمایا، تمہیں بھی ایک اللہ کی عبادت پہ بلاتا ہوں، تمہیں میلات و عزیٰ کی عبادت سے بچاتا ہوں۔ نہیں یہ بات ہے اس کو سنا میں نے نہیں پہلے، کروں گا مشورہ والد سے جا کر پہلے اس بارے۔ علی نے جب یہ بولا تو نبی نے ان سے فرمایا، مسلمان تم نہیں ہوتے تو پھر بھی یہ چھپا رکھنا۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور رات بھر سوچا۔ عمر تھی 8 کی جب صبح کو اسلام جو پایا، بتوں کی وہ عبادت تو کبھی پہلے نہ کرتے تھے۔ علی بچپن سے ہی میرے نبی
نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ شروع میں آپ نے والد کو اپنا دین بتلایا، مگر والد نے جب جانا تو پھر ان سے یہ فرمایا، میں اللہ اور رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ رسول اللہ جو کچھ لائے ہیں تصدیق ان کی کرتا ہوں۔ ابو طالب یہ بولے وہ تمہیں حق ہی بتائیں گے، انہیں نہ چھوڑنا وہ سیدھے رستے پر لگائیں گے۔ ابو طالب یہ کہتے تھے کہ جو میرا بھتیجا ہے وہ حق کی بات کہتا ہے، وہ اچھا اور سچا ہے۔ ابو طالب یہ کہتے تھے کہ جو میرا بھتیجا ہے وہ حق کی بات کہتا ہے، وہ اچھا اور سچا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔